أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 244 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جہاد کی طرف رغبت دلا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اللہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا اس قوم کا جو بنی اسرائیل میں تھی، چھوت کی بیماری، طاعون جو کہ چوہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس بیماری کے خوف سے، کیونکہ اس میں اموات کی شرح بڑھ رہی تھی، تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر دور چلے گئے تھے۔ دو پہاڑیوں کے درمیان انہوں نے وہاں ٹھکانہ بنا لیا، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا وہ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے، انہوں نے آواز نکالی، وہ سب مر گئے۔ تو وہ لوگ موت کے ڈر سے گئے تھے کہ ہم بیماری ادھر بہت ہے، ہمارے شہر میں ہر بندہ مر رہا ہے، ایک بندے سے دوسرے بندے کو بیماری لگ رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں، تو ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، وہ تو اسی وقت آئے گی جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں لکھا ہے بندے کی موت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ طاعون کی بیماری آپ کو پتہ چلے کہ اگر کسی شہر میں ہے تو آپ اس شہر میں نہ جاؤ، اور جو اس شہر میں رہ رہے ہیں وہ وہیں رہیں، وہ وہاں سے نہ نکلیں۔ یہ حدیث شریف میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر وہ وہیں پہ تھے، بیماری جب طاعون کی پھیل گئی تھی، تو ان کو ادھر ہی چاہیے تھا رہنا، کیونکہ پچھلی شریعت میں بھی ایسے ہی بات تھی۔ تو وہ وہیں نہ رہے، بلکہ اس ڈر سے کہ ہم مر جائیں شاید، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسری جگہ چلے گئے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر۔ کس وجہ سے؟ صرف موت کے خوف سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ موت کا خوف جو ہے وہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے، یہ بزدلی ہے۔ اللہ کی طرف اب جہاد کا حکم ہو رہا ہے، اور بہادر بنو، بزدلی نہ کرو، موت سے نہ ڈرو، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقاتلو، اور لڑو۔ یہاں قاتلو کا مطلب ہوتا ہے قتل کرو۔ اب قتل کرنا یہاں پر جو مطلب بنتا ہے وہ یہی ہے کہ لڑنا، کیونکہ جہاد میں بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لیں تو بہت ساری لڑائیاں ایسی ہوئی تھیں جہاں پر جہاد کا حکم آیا تھا، لیکن بعد میں صلح ہو گئی، معاملہ اس طرح وہاں پر جہاد کے لیے، جبکہ صحابہ کرام گئے بھی صحیح چھوٹے چھوٹے جہاد، لیکن وہاں صلح ہوئی، یا وہ جہاد کے لیے جب وہ گئے تھے موقع ہی نہ ملا، کسی کوئی قتل ہی نہ ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے لڑنے کا، جہاد میں جانے کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ وقاتلو، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں لڑو، یعنی جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سمیع، جانتا ہے۔ سمیع کا مطلب سننے والا، سنتا ہے یا سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور علم بھی اس کو سب چیز کا ہے جو آپ کر رہے ہو۔ اس لیے اگر آپ جہاد سے چھپ رہے ہو، بزدلی کر رہے ہو، ڈر رہے ہو، پھر بھی اللہ آپ کو جان رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ جس طرح کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 77، یعنی 77 آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جب جہاد کو ہم نے فرض کر دیا تھا تو پھر کیا تھا
इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौन अन्नास कख़शियतिल्लाह औ अशद्दु ख़शिया। वहाँ पे अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि उसमें से लोगों में से एक गिरोह ऐसा था, फ़रीक़ुम मिनहुम लोगों में से एक फ़रीक एक गिरोह ऐसा था, यख़शौन अन्नासा जो लोगों से डरता था, कख़शियतिल्लाह जिस तरह अल्लाह से डरना चाहिए, औ अशद्दा खशिया और या फिर इससे भी ज़्यादा डरता था। यानी वो जो है ना, अल्लाह से डरना चाहिए जो है ना उस तरह, यानी अल्लाह का खौफ रखना चाहिए बंदे को, तो डर तो अल्लाह का होना चाहिए, लेकिन वो लोगों से डरते थे, भी लोग हमें मार देंगे तो हम क्यों जहाद में जाएं। तो अल्लाह ताला फरमाता है वो यख़शौन नासा वो लोगों से डरते थे, का खशियतिल्लाह इस तरह डरते थे जिस तरह अल्लाह से डरना चाहिए, औ अशद्द खाशिया बल्कि उससे भी ज़्यादा, यानी जितना अल्लाह से डरना चाहिए उससे भी ज़्यादा वो लोगों से डरते थे। इसलिए पता था कि भी हमें लोग मार देंगे, कत्ल कर देंगे, मर जाएंगे हम, तो हम जिहाद में जाते ही नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया ये लोग जो है ना, ये डर रखें तो अल्लाह का रखें। अल्लाह का डर बंदे को ताकतवर बनाता है, मजबूत बनाता है, बहादुर बनाता है। और लोगों का डर बंदे में बुज़दिली लाता है, और मौत का डर भी बंदे में बुज़दिली लाता है। जब अल्लाह का हुक्म हो गया कि भाई जिहाद करो अल्लाह की राह में, तो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला शहीद है, और शहीद कभी मौत उसको होती नहीं है, वो तो ज़िंदा रहता है, हमेशा मर के भी ज़िंदा है। उसको तो अल्लाह ताला जो है जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। बस एक शर्त है कि कर्ज ना देना हो उसने किसी का, बाकी सब कुछ माफ़ हो जाता है उसका। तो शहादत की मौत जो है वो तो एक बहुत बड़ी नेमत है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर वो शहीद नहीं होगा, गाजी होगा, तो फिर भी अल्लाह की रहमत से उसको अजर अजीम मिलेगा। तो इसलिए जिहाद फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में लड़ना जो है, ये हर तरह से फ़ायदे में है, नुकसान में नहीं है। क्योंकि आगे जो ज़िंदगी मिलनी है वो हमेशा की ज़िंदगी है। दुनिया जो है ये एक चंद दिन का एक ठिकाना है, और यहाँ पर ये आजमाइश है सारी। अल्लाह की राह में जिहाद करना जो है वो बंदे के लिए आखरत में मुसलसल मुस्तकिल ठिकाने में हमेशा के लिए आराम की जगह जन्नतुल फिरदौस की ख़ास जगह में जाना है। तो इसलिए जिहाद में जाना, जो जिहाद आजकल जो लोग कुछ जिहाद का नाम देते हैं, ऐसे दूसरों को कत्ल करके कहते हैं जिहाद, ये नहीं होता। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में जिहाद, उससे मुराद ये है कि जिहाद क्या होता है कि सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए, जो अल्लाह के दीन के लिए बंदे की तलवार उठती है, अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए, इशाअत इस्लाम और कलमतुल हक को बुलंद करने के लिए जो बंदे की तलवार उठती है या बंदा उस जिहाद में लड़ाई करता है, उसमें हिस्सा लेता है, वो असल जिहाद है। तो इसलिए जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक फरमाया, हदीस है जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुरवी है और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, कि जिसने ज़िंदगी भर जिहाद ना किया और ना ही उसके दिल में जिहाद करने का ख्याल पैदा हुआ, वो मुनाफिक की मौत मरा। तो गोया जिहाद का ख्याल भी ना पैदा हो और जिहाद करे ही ना बंदा, तो वो समझो ऐसे है जैसे मुनाफिक की मौत मर गया। तो मौत और रिज्क मुकर्रर हो चुका है कि मौत का वक्त मुकर्रर है, इसको आना ही आना है। रिज्क भी मुकर्रर है बंदे का, उसको इतना मिलना है। तो उसके बाद यानी जब वो रिज्क पूरा हो जाएगा फिर बंदे की मौत हो जाएगी। इसी तरह आप देखें कि जो बंदे डरते हैं इस बात से कि जो है वो मर जाएंगे या मौत आ जाएगी, उनको हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल देखनी चाहिए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ातिह इस्लाम हैं, उन्होंने कितनी जंगें लड़ी इस्लाम की खातिर और हर जंग में फ़तह पाई, और आखिरकार वो शहीद ना हुए किसी जंग में भी। और फिर वो जब अपने बिस्तर पे थे, वहीं पर अल्लाह को प्यारे हो रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने फरमाया था, देखो बुज़दिल लोगो, ना मर्दो जो जिहाद से घबराते हो, देखो मेरा जोड़ जोड़ अल्लाह की राह में ज़ख्मी हो चुका है, सारे जिस्म में कोई ऐसी जगह नहीं रही जहाँ तलवार, नेज़ा या बर्छी का निशान ना हो, लेकिन आज मैं अपने बिस्तर पर फौत हो रहा हूँ, जबकि मैदान जंग में मैं शहीद ना हो सका। गोया देखें कि वो भी, उनको भी देखें वो जिहाद, कितने जिहाद किए उन्होंने, कितनी जंगें लड़ी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, लेकिन किसी जंग में वो शहीद ना हुए। किसी जंग में देखें, ये जो मौत से डरने वाले हैं उनको सबक लेना चाहिए कि मौत उस वक्त आती है जब अल्लाह का हुक्म होता है। इसलिए जो है
جو مسلمان ہوتا ہے وہ اس کا حق ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب آواز آئے تو اس کو ہر طرح سے تیار ہو جانا چاہیے۔ اور جہاد میں جیسے عورتوں بچوں کو نہیں مارا جاتا، جانوروں کو قتل نہیں مارا نہیں جاتا، اور اسی طرح کھیتوں کو پامال نہیں کیا جاتا، درختوں کو آگ نہیں لگائی جاتی، عبادت خانے چاہے وہ غیر مسلموں کے ہوں اس کے اندر جو عبادت کر رہے ہوں ان کو بھی نہیں مارا جاتا، اور اپنی تلوار جو ہے صرف اس کے اوپر جو ہے وار کرتی ہے جو سامنے جو لڑائی کے لیے آتا ہے، جو مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے اسلام نے سیدھا سادہ نظام دیا کہ کسی کو کوئی تنگ نہیں کیا جاتا۔ اسلام کا نظام ایسا ہے جو پرسکون اور جو ہے آرام سے سکون سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اسلام میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا مالک اور عبادت کے نزدیک عبادت کا ذریعہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کوئی مالک ہے، مختار ہے، نہ خالق ہے، نہ وہ حی و قیوم ہے، نہ وہ اللہ کل شین قدیر ہے۔ اللہ ہی سب چیزوں پر کنٹرول رکھے ہوئے ہے، اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، باقی سب مخلوق ہے، اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس لیے سمپل سی بات ہے، اور اللہ نے جو قانون دیا وہ آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، اور وہی پیغام ہے اسلام کا جو آدم علیہ السلام نے دیا، وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل کی۔ اور یہ نظام جو ہے اسی کو سیدھا سادہ نظام ہے جس کے ساتھ زندگی گزارے بندہ تو سکون اور پرسکون زندگی بن جاتی ہے، اور ہر قسم کی مشکلات سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور پرسکون ماحول ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ نے فرمایا جہاں وبائی امراض سے بھاگنے والوں کو تلقین ہو رہی ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ سے نہ گھبرائیں، اور کیونکہ یہ سخت غلطی اور گناہ کبیرہ ہے۔ اشاعت اسلام اور کلمت الحق بلند کرنے کی نیت سے کفار سے لڑنا، منافقین سے لڑنا، اور باغیوں سے لڑنا، خارجیوں سے لڑنا، مرتدین سے لڑنا، یہ سب جہاد ہے۔ تو اس لیے جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ہے جہاد جو ہے اس سلسلے میں آپ کو کوئی چیز نہ روکے، اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، علیم جان بھی رہا ہے، اس کو علم بھی ہے۔ اس لیے جو بھی کام کرو گے اللہ سے آپ نہیں چھپ سکتے۔ لہٰذا یہاں پر ہمیں سبق ملا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بندے کو تیار ہونا چاہیے، اور جب بھی حکم ہو تو بندہ لبیک کہے، اور اللہ کی خاطر ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔